نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور بے شک ہم نے فرعونیوں کو کئی سال کے قحط اور پھلوں کی کمی میں گرفتار کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی روشن نشانیوں کو جھٹلانے والوں کے سبب، یعنی نشانیوں کو جھٹلانے کے سبب فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کے ابتدائی واقعات کو قرآن نے بیان کیا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرعونیوں کو کئی سال کے قحط، پھلوں کی کمی، فقر و فاقہ کی مصیبت میں گرفتار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ دیہات میں رہنے والے فرعونی قحط کی مصیبت میں گرفتار ہوئے اور شہروں میں رہنے والے آفات سے یعنی پھلوں کی کمی کی مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان لوگوں پر ایک وقت ایسا آیا کہ کھجور کے درخت پر صرف ایک ہی کھجور اگتی تھی، یعنی جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ کھجور کے گچھے جہاں درخت میں نظر آتے ہیں، اگر میرا رب چاہے تو پھر ایک ہی کھجور پورے درخت پر نظر آتی تھی، یعنی وہ ایک ہی کھجور اگتی تھی، اور وہی ان کے لیے یہ عذاب اللہ کی طرف سے ان پر آیا۔ اب یہ عذاب کیوں نازل کیا گیا، ان پر سختیاں کیوں ہوئیں؟ وہ فرمایا تاکہ وہ عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنی سرکشی کو چھوڑ دیں، اپنے بغض کو، اپنے عناد کا راستہ چھوڑ کر اللہ کی بندگی کی طرف لوٹ آئیں، کیونکہ مصیبت ایک ایسی چیز ہے کہ سختی یہ انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے اور اللہ کے پاس جو بھلائی ہے اس کی طرف بندے کو راغب کرتی ہے۔ یہ میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب مصیبت آتی ہے تو بندہ کیسے اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اس قوم کو بھی مصیبت اسی لیے دی گئی، سختی اسی لیے کی گئی، اور فرعون نے 400 برس کی عمر پائی۔ کتنی؟ 320 برس تو علماء فرماتے ہیں کہ اتنے آرام سے اس کے گزرے کہ 320 سال نہ کبھی اسے درد ہوا، نہ بخار ہوا، اور نہ بھوک میں مبتلا ہوا، کوئی اذیت اسے نہیں ملی، یعنی 320 سال زندگی کے بڑے خوشی سے آرام سے گزارے، اور 80 سال اس کو موقع دیا پھر بھی رب نے کہ تاکہ وہ اس کی بندگی کی طرف لوٹ آئے، لیکن وہ نہ ہوا۔ اور اگر اس کے ساتھ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر وہ کبھی بھی ربوبیت کا دعویٰ نہ کرتا، یعنی 320 سال وہ خوش رہا، آرام میں رہا، جبھی اس نے کہا انا ربکم الاعلی کہ میں رب ہوں، اور پھر اسے جب درد و تکلیف ملی تو اسے پتہ چل گیا کہ رب کون ہے، درد کو دور کرنے والا کون ہے، مصیبت کو دور کرنے والا کون ہے۔ علماء کہتے ہیں اس آیت سے ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ اگر آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو اس میں اللہ کی طرف سے بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ایک حکمت یہ ہوتی ہے کہ انسان غفلت کے پردے اتار دے، غفلت سے بیدار ہو جائے اور اللہ کا فرما بردار بن جائے اور بندہ بن جائے۔ کبھی زلزلوں کے ذریعے اس کی تنبیہ دی جاتی ہے، کبھی سیلاب کے ذریعے، کبھی کسی مصیبت کا سامنا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبرت حاصل کریں، نہ کہ غفلت کی نیند میں ہی سوئے رہیں۔ اگر سوئے رہیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ تباہی و بربادی اور آئے گی۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو جب انہیں بھلائی ملتی تو کہتے یہ ہمارے لیے ہے، جب برائی پہنچتی تو اے موسیٰ، اور فرماتے تو اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے، سن لو ان کی نحوست اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ اس آیت کے بارے میں علماء نے لکھا کہ فرمایا کہ فرعون کفر میں اس قدر راسخ ہو چکا تھا کہ ان تکلیفوں، یعنی وہ جو اس کی قوم کے لوگ بھی تھے اور وہ خود بھی، یعنی جتنی تکلیفیں آتی تھیں ان کی سرکشی بڑھتی جاتی تھی، یعنی سرکشی چھوڑنے کے بجائے یہ اپنی سرکشی میں اور بڑھ جاتے تھے۔ جب انہیں سرسبزی، شادابی، پھلوں، مویشیوں، رزق میں وسعت، صحت ملتی تھی، آفات سے عافیت ملتی تھی، سلامتی وغیرہ ملتی تھی، تو پھر کیا ہوتا تھا؟ تو یہ سامنے سے یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمیں ملنا ہی تھا اور ہم اس کے اہل ہی تھے، ہم اس کے مستحق تھے۔ لوگ
اور اس بھلائی کو یہ نہ کہتے کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ نے ہم پر اپنے انعامات کی بارش کی ہے تو ہم اس کا شکرانہ ادا کریں، بلکہ یہ تو ان کے یہ جملے زبانوں پر ہوتے تھے، ہم تو اس کے مستحق تھے اور یہ ہمیں ملنا چاہیے تھا۔ اور اسی طرح جب قحط، خشک سالی، مرض، تنگی، مصیبت، آفت آتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے اور کہتے کہ یہ بلائیں ہمیں اللہ کے نبی کی طرف سے معاذ اللہ اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے ہمیں پہنچی ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو یہ مصیبتیں نہ آتی۔ آج کے دور میں یہ مشرک قوموں کا وہ نظریہ تھا، آج ہمارے یہاں بھی ایسے توہم پرست، ایسے لوگوں کو توہم پرست کہتے ہیں، ایسے توہم پرست مزاج والے آج ہمارے یہاں معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ کسی کام سے نکلتے یا راستے میں ان کو کوئی جانور سامنے سے گزر گیا یا مخصوص پرندے کی کوئی آواز سن لی تو فوراً گھر پر واپس آ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کسی کے آنے کو، کسی کے جانے کو، بعض دنوں کو، مہینوں کو منحوس بنایا ہوا ہوتا ہے اور اپنی زبانوں سے یہ ہماری خواتین اور مردوں میں سے بھی اکثر زبان سے یہ کہتے ہیں، اور یہ تصورات اور یہ خیالات ہمارے معاشرے میں آج بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ ایسے لوگ جن جعلی لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، یعنی جنہیں دین کی سمجھ نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں سے پھر ایسے ہی توہم پرست وہ بن جاتے ہیں اور پھر وہ مشرکانہ رسم جو اسلام نے کاٹی تھی آج وہ معاشرے میں دوبارہ آ رہی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں بدشگونی لینا۔ بدشگونی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اب سنیے حدیث پاک کہ میرے آقا بدشگونی لینے والے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی کسی انسان سے، کسی دن سے، کسی جگہ سے، کسی جگہ سے کبھی بدشگونی نہیں لینی چاہیے کہ اس جگہ کی وجہ سے، اس شخص کی وجہ سے، فلاں آواز کی وجہ سے، فلاں پرندے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ہم پر مصیبت آئی۔ ایسا تصور کبھی نہیں رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شگون شرک ہے، شگون شرک ہے، شگون شرک ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو ایسا خیال آ جاتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اسے ہٹا کر توکل پر قائم فرما دیتا ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ دوسری حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جسے کسی چیز کی بدفعلی نے اس کے مقصد سے لوٹا دیا تو اس نے شرک کیا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا شخص کیا کفارہ دے؟ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ یہ جملے کہے، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک، اے اللہ تیری فعل کے علاوہ اور کوئی فعل نہیں، تیری بھلائی کے سوا اور کوئی بھلائی نہیں، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر حضور فرماتے ہیں اپنے کام کو چلا جائے۔ احادیث میں جو بدشگونی کو شرک قرار دیا گیا اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص بدشگونی کے افعال کو مؤثر حقیقی جانے تو یہ شرک ہے، یعنی اصل مؤثر حقیقی رب کی ذات ہے۔ اگر وہ کسی چیز میں، کیونکہ وہ حقیقت کا اثر ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن کسی شخص نے کسی گھر کو، کسی شخص کو اگر اس کو سمجھ لیا کہ یہی اس کی وجہ سے ہوا تو گویا کہ اس نے شرک کیا اور اس کا اللہ پہ بھروسہ نہیں رہا۔ اور اس کی دوسری بات علماء اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ یہ مشرکوں کا فعل تھا، اس لیے مسلمانوں کو زجر کی گئی، یعنی توبیخ، یعنی سختی سے انہیں سمجھایا گیا کہ یہ شرکیہ عقیدہ ہے، تمہارے اندر، مسلمانوں کے اندر ایسا عقیدہ نہیں آنا چاہیے کہ وہ کسی کے شخص، یہ توہم پرست یعنی مزاج اور ایسے تصورات اس کے ذہن میں نہیں ہونے چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور فرعونیوں نے کہا اے موسیٰ تم ہمارے اوپر جادو کرنے کے لیے ہمارے پاس کیسی بھی نشانیاں لے آؤ، ہم ہرگز تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کی قوم کی ایک جہالت و گمراہی بیان کی کہ انہوں نے قحط اور خشک سالی اور پھلوں کی کمی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیا، اور یہ نہ جان سکے کہ بارش نہ ہونا، غلہ اور پھلوں کی کمی ہونا یہ اللہ کی قدرت میں ہے،
یعنی انہوں نے نحوست کسی کو قرار دیا تو یہ انہیں بتایا گیا کہ یہ نہ سمجھے، اور وہ اللہ کی قدرت کے منکر ہوئے، اور فرمایا ان سب چیزوں کا خالق اللہ ہے اور کسی مخلوق کا ان چیزوں میں کوئی دخل نہیں، یعنی مخلوق میں سے کوئی ایسا نہیں کہ کوئی کسی کو قحط سالی میں مبتلا کر دے، خشک سالی میں مبتلا کر دے، پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دے۔ یہ سب کام اللہ کی قدرت کے ہیں اور یہ اللہ کرتا ہے۔ اور اس آیت میں ان کی ایک جہالت یہ بتائی گئی کہ یہ معجزہ اور جادو میں فرق نہیں کرتے تھے اور یہ سمجھے ہی نہیں، اور جو معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنی عصا کے ذریعے دکھایا تھا اسے وہ سحر کہنے لگے، اور وہ بڑے بڑے جادوگر حالانکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ ہم جادوگر ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے جو معجزہ دکھایا تھا اس کے سامنے وہ عاجز ہوئے، اور پیچھے آپ سن چکے کہ وہ ایمان لا چکے۔ یہاں ان لوگوں نے کیا کہا، یعنی یہ قوم کتنی سرکش تھی، فرعون کی قوم، کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف انکار کر دیا۔ قرآن کہتا ہے اے موسیٰ تو ہمارے اوپر جادو کرنے کے لیے کیسی بھی نشانیاں لے کر آ جاؤ، یعنی اللہ کی نشانی کو انہوں نے جادو سے تشبیہ دی اور کہنے لگے کیسی بھی نشانی لے کر آ جاؤ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی، آپ کیونکہ مستجاب الدعوات تھے اس لیے آپ کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعائے زر کے بعد فرعون اور ان کی قوم پر جو عذاب آیا وہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ کیا ذکر کیا سنیے، فرمایا فَأَرْسَلْنَا، اب جب انہوں نے کہا کہ ڈھٹائی سے کہہ دیا ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہم نہیں مانتے، اب اللہ کی طرف سے 5 عذاب ان کے اوپر ترتیب وار نازل ہوئے جو قرآن بتاتا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور پسو یا جوئیں اور مینڈک اور خون کی جدا جدا نشانیاں بھیجی تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھے۔ یعنی 5 عذاب آنے کے بعد بھی اس قوم کے اندر تکبر نہ ختم ہوا اور قرآن کہتا ہے یہ مجرم تھی۔ اب یہ میں آپ کے سامنے 5 منٹ میں یہ گفتگو اپنی مکمل کرتا ہوں، یہ سن لیجئے اس کی تشریح کیا ہے۔ جب جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد فرعونی اپنے کفر و شرک پر جمے رہے تو ان پر اللہ کی نشانیاں پے در پہ وارد ہونے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا رب فرعون زمین میں بہت سرکش ہو گیا اور اس کی قوم نے بھی بار بار جو مجھ سے وعدہ کرتے ہیں عہد شکنی کی ہے، انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد میں آنے والی قوم کے لیے وہ عبرت بھی ہو، نصیحت بھی ہو۔ تو یہ سنیے کہ یہ ہم سب کے لیے بھی عبرت ہے، نصیحت ہے یہ قرآن۔ تو ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ سے وعدہ کرے تو پورا کرے۔ ہم مسلمان ہو کر بحیثیت ہم نے اللہ سے بہت سے وعدے کیے ہوئے ہیں، وہ کیا کیا ہے وہ تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ اب سنیے کہ اللہ رب العالمین نے ان پر سب سے پہلے طوفان بھیجا۔ طوفان کیسے آیا؟ مفسرین نے لکھا کہ ہوا یوں کہ بادل آیا اور اندھیرا ہوا اور کثرت سے بارش ہونے لگی۔ قبطیوں، یہ جو فرعون کی قوم تھی ان کو قبطی کہتے ہیں، اور قبطی کی جمع قبطیوں کہتے ہیں۔ تو قبطیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا یہاں تک کہ وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں کی ہنسلیوں تک پہنچ گیا، یعنی اگر وہ بیٹھیں گے گھر میں تو ڈوب جائیں گے، یعنی مر جائیں گے، اتنا پانی ان کے گھروں میں آ گیا، یہاں تک کہ یہ نہ ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے۔ مفسرین کہتے ہیں 1 ہفتہ یہ اسی طرح کھڑے رہے۔ یعنی کیسا عذاب ہوگا۔ ہم تو مسجد میں اگر نماز ہماری تھوڑی سی لمبی ہو جائے یا ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے نہیں رہ سکتے، ان کو عذاب کیسا ملا؟ 1 ہفتے تک کھڑا رہنا پڑا، یعنی بیٹھیں گے تو ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے۔ مفسرین نے لکھا کہ 1 ہفتے تک اس عذاب میں یہ مبتلا رہے، باوجود یہ کہ ان کے برابر میں ہی بنی اسرائیلیوں کا گھر تھا، اس میں کوئی پانی نہیں گیا۔ یہ بھی دیکھیے رب کی قدرت، دیکھیے کیا میرے رب کی شان ہے کہ برابر میں
وہ پانی نہیں جا رہا، لیکن ان کے گھروں سے پانی نکلتا بھی نہیں، اگر اتنا ہی کہ ان کی گردن تک جیسے کسی نے باندھ دیا ہو، نہ بیٹھ سکتے ہیں، اگر بیٹھیں گے تو ڈوب جائیں گے، یہاں تک ان کو پانی ان کے گھروں میں اور بنی اسرائیلیوں کے گھروں میں کوئی پانی نہیں گیا۔ جب یہ لوگ عاجز ہو گئے اور دیکھا تو فوراً بھاگے اللہ کے نبی کے پاس کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی ہمارے لیے دعا فرمائیں، یہ مصیبت دور ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں، بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ یہ بار بار یہ پانچوں عذاب میں یہ باتیں جملے کہیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کا نبی چاہتا کیا ہے کہ یہ ایمان لے کر آ جائیں۔ آپ نے ان کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، مالک ان سے یہ طوفان والا یہ بارش والا عذاب دور کر دے۔ مفسرین کہتے ہیں اللہ نے آپ کی دعا فوراً قبول کی اور ان سے وہ عذاب دور کر دیا گیا۔ زمین میں وہ سرسبزی شادابی آئی کہ اس بارش کی وجہ سے اللہ نے ان کو اور برکت دے دی۔ عذاب بھی تھا، اب برکت کیا ملی؟ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی جو سرسبزی و شادابی بڑھ گئی اور ان کی جو کھیتیاں جو پہلے اناج سے والی نہ ہوتی تھی اس سے زیادہ اناج آ گیا۔ اب یہ تو اور متکبر ہو گئے، یعنی انہیں تو جھک جانا چاہیے تھا کہ اللہ نے کرم کر دیا، عذاب سے بھی نجات دی، لیکن یہ قوم قرآن کہتا ہے سرکش تھی، فوراً مکر گئے، کہنے لگے یہ تو پانی نعمت تھا اور ہم تو ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک مہینہ مفسرین کہتے ہیں عافیت سے گزرا، پھر اللہ رب العالمین نے دوسرا عذاب بھیج دیا، یعنی ایک مہینے یہ بالکل سکون سے رہے۔ اب دوسرا عذاب ٹڈی کا آیا اور ٹڈیاں آئیں، اب وہ جو اپنی کھیتیوں پر پھل پھول رہے تھے کہ یہ تو ہماری کھیتیاں بڑھ گئیں، پھل بڑھ گئے، درختوں کے پتے بڑھ گئے، تو اللہ رب العالمین نے ٹڈیاں بھیج کر ان کی کھیتیاں، ان کے پھل، ان کے درختوں کے پتے، ان کے مکان کے دروازے، ان کی چھتیں، ان کے تختے، سامان، حتیٰ کہ لوہے کی کیلیں مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ ٹڈیاں کھا گئیں، یعنی ٹڈیوں کو اللہ نے وہ طاقت دی اور قبطیوں کے گھروں میں وہ بھر گئیں لیکن بنی اسرائیل کے گھروں میں نہ گئیں۔ یہ بھی اللہ نے دوسرا معجزہ دکھایا۔ اب قبطی ایک ہفتے تک یہ اس عذاب میں مبتلا رہے، پھر بھاگے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، دعا کروائی، آپ نے ان سے وہ دوبارہ وعدہ لیا، انہوں نے وعدہ کیا ہم ایمان لائیں گے، بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ سب وعدہ کرنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ٹڈیوں کا عذاب ان سے دور کر دیا، اور پھر کیا ہوا؟ اب جب انہوں نے دیکھا ٹڈی کا عذاب چلا گیا تو اب دیکھا کہ کھیتیاں پھل تھوڑی تھوڑی رہ گئی تھی، یعنی وہ پہلے بھری ہوئی تھی اب وہ تھوڑی تھوڑی رہ گئی۔ پھر دیکھ کر کہنے لگے یہ ہمیں اتنی کافی ہے، ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی، ہم اپنا دین نہیں چھوڑتے اور ہم نے جو وعدہ کیا ہے ہم اسے پورا نہیں کرتے۔ فوراً انکار کر دیا اللہ کے نبی کو۔ کیسی سرکش قوم ہے۔ پھر کیا ہوا؟ مفسرین کہتے ہیں پھر اپنے اعمال خبیثہ میں مبتلا ہو گئے۔ ایک مہینہ پھر اللہ نے انہیں مہلت دی، عافیت سے گزرا، پھر اللہ نے کمل بھیجے۔ کمل کسے کہتے ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے، دو باتیں لکھی۔ کمل گن کو کہتے ہیں، گن یہ جو چیزوں میں لگ جاتی ہے جس کو ہم مفسرین نے ایک بات یہ جیسے دیمک ٹائپ کی اس طرح کی ہوتی ہے جیسے لکڑیوں کو چاٹ جاتی ہے، ایسے ہی ایک یہ بات لکھی مفسرین نے، اور دوسری بات یہ لکھی کہ ایک چھوٹا سا کیڑا اللہ نے پیدا کر دیا کہ وہ کیا کرتا تھا، اس کیڑے نے جو اب تھوڑی سی کھیتیاں رہ گئی تھی وہ سارا چاٹ گئی، یعنی وہ ان کی کھیتیاں خالی کر دی اور اس کے بعد ان کے کپڑوں میں وہ گھس جاتی تھی، اور وہ کیڑا ایسا تھا کہ ان کے جلد کو کاٹتا تھا، یعنی جسم میں ان کے جسم کو کاٹ دیتا تھا اور کھانے میں وہ چلا جاتا تھا۔ اگر 10 بوری مفسرین نے لکھا کہ گندم چکی کے لیے لے جاتے تھے پسوا کر لائیں آٹا، تو جب تک وہ واپس لاتے تھے تو وہ کیڑا سب کھا جاتا تھا، یعنی 10 بوری گندم میں سے صرف مفسرین نے لکھا کہ صرف 3 سیر، یعنی اس کو سمجھ لیں کہ آدھا کلو بھی نہیں، یعنی کہاں 10 بوری گندم صرف پسوانے کے لیے لے کے گئے، واپسی آنے تک وہ سارا کیڑا کھا جاتا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں ایسے عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ ہم تو صرف اگر تھوڑی سی بارش زیادہ ہو جائے ہم ہل جاتے ہیں، ہم تباہی کی طرف، لیکن یہ قوم پھر اتنا نہیں کہ صرف ان کے اناج کو کھا گئے۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ کیڑا ایسا تھا کہ ان کے بالوں کو چاٹ گیا،
یعنی سر کے بالوں کو، ان کی بھووں کو چاٹ گیا، پلکیں چاٹ گیا، ان کے جسم میں چیچک کی طرح بھر جاتے، حتیٰ کہ ان کا سونا دشوار کر دیا اس کیڑے نے۔ اس مصیبت سے فرعون چیخ اٹھے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بارگاہ میں دعا کی اور کہا کہ ہم توبہ کرتے ہیں، اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اس عذاب سے ہمیں نجات دے۔ اور پھر اللہ کی نبی نے یہ نہیں کہا تم 2 دفعہ وعدہ توڑ چکے ہو، میں 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں کیونکہ یہ آیت کو مکمل کر دوں، میں آپ سے بڑی معذرت چاہتا ہوں، 15 سے 20 منٹ میں مجھے ختم کرنا ہوتا ہے، تو یہ 2 عذاب اور رہ گئے، میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ تو انہوں نے دعا کے لیے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ نہیں کہا۔ اب یہ دیکھیے اللہ کے نبی کا مزاج دیکھیں، تحمل مزاجی دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ تم سرکش قوم ہو، تمہارے لیے اب کوئی دعا نہیں کروں گا، آپ نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ رب العالمین نے یہ والا عذاب بھی ان سے دور کر دیا۔ 1 ہفتہ اس عذاب میں، جتنے یہ 5 عذاب آئے سب 1 ہفتہ رہا، اور 1 ہفتے میں ان کی چیخیں نکل جاتی تھیں، اب اللہ نے دعا سے ان کا عذاب دور کر دیا۔ 1 مہینہ مفسرین کہتے ہیں عافیت سے گزرا، پھر انہوں نے اپنے خبیث عمل دوبارہ شروع کر دیے، کہا ہم ایمان نہیں لاتے۔ اب اللہ نے 4تھا عذاب ان کی طرف بھیجا، اور وہ مینڈک کا بھیجا۔ وہ مینڈک کا عذاب یہ ہوا کہ یہ جہاں جس مجلس میں بیٹھتے تھے وہاں مینڈک بھر جاتے تھے، بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تھے مینڈک ان کے منہ میں گھس جاتے تھے، اور ہانڈیوں میں ان کے کھانوں میں مینڈک، کھانوں میں چولہوں میں مینڈک، آگ بجھ جاتی تھی، یعنی چولہے کے اوپر گیس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، آگ جل رہی ہوتی تھی آگ کو بجھا دیتے تھے، یعنی ان کے لیے کوئی کھانا نہیں پکے گا، اور لیٹتے تھے تو مینڈک، ان کا لیٹنا ہر وقت ان کے اوپر مینڈک سوار۔ اس مصیبت سے یہ رو پڑے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، پھر بھاگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ہم سچی توبہ کرتے ہیں، آپ نے دعا کی، اللہ نے ان سے یہ عذاب بھی دور کر دیا۔ اور 1 مہینہ عافیت سے گزرا، پھر دوبارہ انہوں نے 4تھا وعدہ بھی توڑا۔ 5واں عذاب اللہ کی طرف سے ان کے اوپر یہ آیا کہ وہ خون کا عذاب ان کے لیے اللہ نے بھیجا۔ خون کا عذاب کیسے آیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے تمام کنویں کا پانی، نہروں چشموں کا پانی، دریائے نیل کا پانی، غرض ہر وہ پانی جو تازہ زمین سے نکلتا تھا ان کے لیے وہ خون بن جاتا تھا۔ انہوں نے فرعون سے شکایت کی، کہنے لگے کہ یہ فرعون اب بھی نہ سمجھا، ان کو کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام نے تمہاری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے، یہ نظر بندی کر دی ہے۔ اس نے کہا یہ کوئی نظر بندی نہیں، بلکہ ہمارے برتنوں میں پانی تو نام و نشان نہیں، صرف خون ہی خون نظر آتا ہے۔ یہ سن کر حکم دیا کہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کے پانی ہیں، وہ کوئی خون نہیں بنتا۔ اب کیا ہوا؟ یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا کہ اب جو قبطی ہیں فرعون کی قوم والے، وہ بنی اسرائیلیوں سے پانی لیں، وہ باقاعدہ دیکھتے تھے، مفسرین کہتے ہیں وہ پانی انہیں دیتے تھے بنی اسرائیلی، وہ پانی ان کے برتن میں ڈالتے تھے، وہ جب اپنے برتن میں لے کر چلتے تھے وہ خون میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ اللہ اللہ المان والحفیظ۔ ہوا یہ کہ یہاں تک کہ اب ان کو پانی نہیں، اب یہاں تک نوبت پہنچ چکی کہ پیاس سے اب ان کی جانیں نکل رہی تھی کہ پانی نہ ملے تو مر جائیں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ یہاں تک کہ انہوں نے وہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کی عورتوں نے قبطی عورتوں کو، اب جب ان کو پیاس اتنی لگی تو کہا اپنے منہ میں پانی ڈالو اور ہمارے منہ میں کلی کرو تاکہ ہمیں پانی ملے۔ اب وہ خدا کی قدرت دیکھیے کہ وہ بنی اسرائیلی اپنے منہ میں پانی ڈالتے تھی، اور وہ عورت دوسری عورت کے منہ میں جب کلی کرتی تھی اس کے منہ میں پانی ہوتا تھا، لیکن اس کے منہ میں جاتا تھا وہ خون بن جاتا تھا۔ الامان والحفیظ۔ یہاں تک کہ وہ اس عذاب سے بھی اتنا بیزار ہو گئے اللہ کے کہ درختوں کی رطوبت چوسی، اور رطوبت بھی وہ جب ان کے منہ میں جاتی تھی فرعون اتنا عاجز ہو گیا تھا کہ اس نے درخت کی وہ رطوبت، جو اگر درخت کو بھی پیسا جائے تو اس میں سے ایک مادہ لیس نکلتا ہے، جب وہ رطوبت بھی فرعون کے منہ میں گئی وہ بھی خون میں تبدیل ہو گئی۔ 7 روز تک یہ خون کا عذاب، یعنی انہیں کوئی پینے کے لیے وہ نہ ملی۔ پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس
مانگے اور دعا کی درخواست کی، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی اور ان کی یہ مصیبت وہ دور ہوئی، لیکن پھر یہ قوم نہ مانی۔ چھٹا عذاب وہ اگلی آیت میں آئے گا، وہ کل میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ یہ قوم کتنی خطرناک اور سرکش تھی۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی سرکشی، نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے، مرتے دم تک اپنا فرما بردار بنائے، اپنے محبوب کا فرما بردار بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کا نور عطا فرما، ہمیں باعمل بنا دے، با اخلاق بنا دے، با حیا بنا دے، مرتے دم تک یا اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اسلام پر زندگی عطا فرما۔ جب ہماری موت کا وقت آئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ مولائی کریم ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی بدبختی، شقاوت سے یا اللہ تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونے سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔